ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی اللهم صل علی سیدنا محمد۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ہمیں تجدید ایمان کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ میں آج دعوتی کلیمے کے بارے میں کہتی ہوں۔ کلیم طیب کو ازلی کلمہ بھی کہتے ہیں، نورانی کلمہ بھی کہتے ہیں اور دعوتی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو کلیم طیب کو دعوتی کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کلمے کو دعوتی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں اپنے بندوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ دعوتی کلمے کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک کمپنی ہے، تو جب ہم جوائن ہوتے تو وہ ہم آپ کو ایک آفر لیٹر دیتے، تو اس کے پورے رولس ریگولیشنز سب کنڈیشنز اگر ہم فالو کرنا ہے تو جب ایکسیپٹ کرنا رہتا ہے، ایک دعوت ٹائپ رہتا ہو، تو اسی طرح سے جب ہم وہ ایکسیپٹ کر لیتے دعوت کمپنی کی، تو ہماری ٹائمنگ، ہماری صلاحیت سب کمپنی کو دینا پڑتا اور کمپنی کے رولس، ڈریس کوڈ، ٹائمنگ سب فالو کرنا پڑتا۔ اگر نہیں کرے تو ہم آپ کو ریجیکٹ کر دیتے اور نکال دیتے آفس۔ تو جب ہم دعوت ایکسیپٹ کرتے تو اس میں جو رولس ہے، کنڈیشنز ہے، سب فالو کرنا پڑتا۔ اسی طرح سے کلیم طیب کو بھی اگر ہم کلیم طیب کو بھی ایسے ایکسیپٹ کرنا ہے، تو اس میں اللہ جب کلمہ ایکسیپٹ کرتے تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اور اور آگے تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو بھی اسباب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے سو اگر اسباب کو جو ہے سو ال- اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، مگر جب ہم انسان جو ہے سو اسباب کو قبلہ بنا لیتے ہیں اور اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں، جیسے تو اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو ہم اسباب کو جو ہے سو معبود نہیں بنانا چاہیے۔ جیسے ہم جاب کو معبود بنا لیتے، پڑھائی کو معبود بنا لیتے، تو جب ہم دعوت کو ایکسیپٹ کرتے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اسباب کیا ہے اور کس پہ بھروسہ کرنا اور کس کو معبود بنانا ہے، ایسا جب ہم کو معلوم ہوتا ہے جب دعوت ایکسیپٹ کرتے۔ اور آگے الفتح ربانی میں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو مخلوق کا محتاج ہوتا ہے اور جو مخلوق پر اعتماد کرتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے۔
تو ہم اللہ پر جب ہم اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کرتے ہیں تو مخلوق کی دعوت کو ریجیکٹ کرتے جیسے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی دعوت ایکسیپٹ کرتے تو اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے. اور اگر ہم دعوت ایکسیپٹ نہیں کرے تو مخلوق کو معبود بنا لیتے اور شیطان کی دعوت قبول کر لیے سب. اور ہم لوگوں پر اعتماد کرتے اور دنیا کی چیزوں پر کے محتاج رہتے. تو جب ہم دعوت ایکسیپٹ کرتے تو جب معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس پہ اعتماد کرنا ہے. اور آگے تفسیر نعیمی میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک عجیب مخلوق ہے. اور مخلوق جب ہم اللہ تعالیٰ کو جان لیتے تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیتے تو ہمارا مقام فرشتوں سے افضل ہو جاتا. اور جب ہم کلمے کو نہیں جانتے اور کلمے کو نہیں سمجھتے تو ہمارا مقام جو ہے سو جانوروں سے بدتر ہو جاتا. کیوں بولے تو کہ جانوروں سے بدتر کیوں ہوتا بولے تو جانور جو ہے سو شرک نہیں کرتے, کفر نہیں کرتے, نفاق نہیں کرتے. لیکن انسان اگر ہم کلمے کو نہیں سمجھے تو کفر, شرک, نفاق میں مبتلا رہتے. تو اسی لیے کلمے کو سمجھنا ضروری ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جو کلمے طیب کو قبول دعوت کو قبول کر لیتا ہے وہ بندے کو عقل مند کہتے ہیں. اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے. اور جو بندہ کلمے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ مخلوق سے امید رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ تفسیر نعیم میں فرماتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہے. اور آگے ہم ایک فرق دیکھتے ہیں جو دعوتی کلمہ ایکسیپٹ کرتے اور جو نہیں کرتے ان کا. تو جو بندہ دعوت قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو, اگر ہم دعوت قبول کر لیے اور اللہ تعالیٰ کو ایک بار پکارے اے یا رب بول سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ ہم کو 70 بار جواب دیتے, یا بدی یا بدی. اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو بندہ دعوت قبول کر لیتا ہے وہ توبہ میں لگے ہوا رہتا ہے. کیونکہ ایک مثال سے سمجھتے ہیں, جیسے اب ایک بادشاہ ہم کو دعوت دی تو ہم دعوت میں جانا ضروری ہے. تو ہم جب دعوت ایکسیپٹ کرتے تو اب ایک لباس میں جاتے, اب جیسا کنگ کا ڈریس رہتا ویسا اپنے پاس نہیں رہتا, اپن نارمل ڈریسنگ کر کے جاتے. تو جب ہم دعوت میں جاتے تو ایک شرمندگی ٹائپ فیل ہوتی تھوڑی, کیونکہ جو دعوت دی ہے اس کے شان و شان نہیں رہتا اپنا ڈریس. اسی طرح سے جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے تو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگ جاتا ہے اور توبہ میں لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سبحان ہے, تو کریم ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگے ہوا رہتا. اور جو دعوت قبول کر لیتا ہے وہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 بار بخش دیتے ہیں. جب بندہ ایک بار توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 بار بخش دیتے ہیں. تو ہمیں بھی دعوت کو لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنا ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو بھی کہا سنا سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جزاک اللہ.